عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آج ہم جہاں پر درس قرآن کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب جو اس مسجد کے سرپرست بھی ہیں، انہوں نے درس قرآن دینا ہے۔ میرے قطعاً بالکل ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بات کرنی ہے، انسان کے ذہن میں ہو تو کچھ نہ کچھ عنوان بنا کر آتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال نوجوانوں نے حکم دیا، اساتذہ بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، تو اس آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں مولانا صاحب کے آنے تک جو اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈال دی وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے اور سننے کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو، ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے، آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اور ان سب کی ڈیوٹی یہی تھی کہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر اس کے بندوں تک پہنچانا
اور اس کی عملی مشق کروانا اور اس کی طرف متوجہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا گیا، باقی انبیاء ایک بستی میں انہوں نے دعوت دی، کسی کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ باقیوں پر غلبہ حاصل کر لیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں مقصد تخلیق کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی محبتوں کا محور ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کا حسن ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے، اور تشریف صرف لائے نہیں، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کے دنیا پر تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو پیغام، جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کے ذریعہ سے ہم نے اس دین کو دوسرے دینوں پر غالب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے اس دین کو باقی دینوں پر غالب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو تنہا تھے، اور پھر جب چلے تو ایک سے دو افراد بڑھتے گئے، کارواں چلتا گیا، لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے تو آپ یہ فرما کر گئے، میرے صحابہ یہ بتاؤ میں نے تم میں اتنا عرصہ گزارا، میں نے دین تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا پر بھیج کر اللہ پاک نے جب آپ کو واپس بلایا تو یہ فرما دیا کہ ہم نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ دین مکمل بھی ہوا، غالب بھی ہوا۔ غالب ہونے کے مختلف ذرائع ہیں، اس کے لیے ہم بھی اگر لگ جائیں ذریعے کے طور پر تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، ہمارے کام آئے گی۔ دین کے غلبے کے مختلف ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے دین کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، عمل کے بعد پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک پہنچانے کے بعد پہلے اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، پھر اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، پھر ملک میں، اسی طرح درجہ بدرجہ آگے بڑھاتے جانا۔ تو گویا آج جس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے یہ سلسلہ بھی دین کے غلبے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھی دیتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے رشتہ دار فوت ہو جائیں ان کے لیے قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، دکان اور مکان کے افتتاح کے موقع پر اسے پڑھتے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے یار ہر موقع پر تم اسے کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب آتا ہے دکان کے افتتاح پر اس لیے، مکان کے افتتاح پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ خیر و برکت ہوگی، فوتگی کے موقع پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا، اور قرآن کریم کی میں تلاوت تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے والا جب ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتے ہیں، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کو سمجھ کر نماز میں پڑھے گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرے گا
تو اسے پتا چلے گا کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور جب انسان اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو میں کہہ کیا رہا ہوں، اللہ سے سوال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف تو کر رہا ہے، اللہ جواب بھی دے رہا ہے۔ اب اس پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا میں اپنے خالق سے جو کلام کر رہا ہوں وہ کلام کیا ہے، اس میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں جب کوئی شخص آنکھیں بند کر کے ایسے بولنا شروع کر دے اور دیکھے نہ سامنے کوئی ہے کہ نہیں، کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، تو لوگ کہیں گے یہ مجموعہ میں بول رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس موقع پہ یہ بات کرنی بھی ہے کہ نہیں، یہ جملہ بولنا بھی ہے کہ نہیں، کوئی سننے والا ہے بھی کہ نہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا موقع اور محل ہے کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز عبادت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا ثواب ہے، اللہ کی طرف سے جو فرض ہم پر ہے وہ ادائیگی ہو گئی، لیکن جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع آئے گا، جو للہیت آئے گی، جو دھیان اللہ کی طرف آئے گا، اور اللہ کی ذات کے متعلق جو توجہ ہمارے ذہن میں ہوگی، اس نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ دیکھتے نہیں حرمین کے ائمہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب عذاب کی آیات آتی ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں قرآن کرام ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، جنت کی آیات ہی رونا شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں بیچارے کو یہاں رونا ہے یا مزے لے کر پڑھنا ہے۔ جنت میں جانے والے تو جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے اور مزے لیں گے، تو اس لیے جنت کے تذکرے والی آیات کی جب تلاوت کی جائے تو مزے لے لے کر پڑھا جائے، اور جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے تو وہاں پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کی محبت میں رات کو کھڑے ہوتے، نماز کی نیت کرتے، پوری رات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پہلی رکعت کے اندر ہی قرآن کریم ختم کر دیا، اور دوسری رکعت مکمل کی اذان ہو گئی، فرمایا یا اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں کہ قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو ہم قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم ہمیں سمجھ آئے، سمجھ نہیں سکتے کم از کم اس کی کوشش کریں، ذہن کام نہیں کرتا، جب بار بار سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، تفسیر سنیں گے، خلاصہ سنیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے کہ الحمد کا مطلب کیا ہے اور رب العالمین کا مطلب کیا ہے، آگے مولا تو یہ ایک چیز، الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، جب ہمیں یہی نہیں پتا ہم مانگ کیا رہے ہیں تو پھر ہمیں عطا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اور دین سیکھنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب قرآن کریم کا سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے فرمایا ذالک ھدی للمتقین، میں نے اسے متقین کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ مومنین ہیں کون، وہ متقین ہیں کون، وہ ہدایت کے متلاشی ہیں کون، ان کی صفات ذکر فرمائی تو پہلی صفت کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، اور میری طرف سے جتنی کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل قرآن کریم کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج جس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، جو مقامی لوگ ہیں ان سے درخواست ہے آپ اس میں شرکت کیا کریں، اور اسے اتنا لازمی سمجھیں جیسے کھانا لازمی ہے۔ گھر میں بعد میں جائیں، ہمیں اس چیز کی فکر ہو کہ آج درس قرآن ہے، میں نے اس میں لازمی شرکت کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہو نا، یا پانی کے قطرے گر رہے ہوں، اگر کوئی برتن سیدھا پڑا ہو، ایک ایک قطرہ بھی گرے، ایک ایک قطرہ وہ اس خالی برتن کو بھر دیتا ہے، اور اگر وہ برتن الٹا ہو
موسلا دھار بارش ہوتی رہے، سمندر بہتے رہے، اس کے اندر ایک قطرہ پانی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس میں طلب ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی الٹا، اس میں چاہت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے عزم لے کر کہ ہم نے جب بھی درس قرآن ہو آدھا گھنٹہ، آج تو افتتاحی تقریب ہے، زیادہ وقت لگ گیا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ ہوں گے، تو آپ نے یہ لازمی کوشش کرنی ہے، بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی کوشش کریں، خواتین بھی اس میں شریک ہوا کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے استاد جی مولانا فرید احمد حقانی صاحب شوکت خانم اسپتال کے قریب درس قرآن دیتے ہیں، 2 لوگوں سے شروع ہوا اور اب الحمدللہ سینکڑوں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے قریب دورہ تفسیر میں مولوی نہیں، مقامی لوگ، آبادی کے لوگ، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور استاد جی جب ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ تاثرات بتاتے ہیں کہ ہمیں پہلے قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اب جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جب اس درجے میں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ قرآن کریم ہم نماز میں تلاوت کریں، اور ویسے بھی قرآن کریم میں بہت سے مسائل ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب ایسی مجالس میں انسان بیٹھتا تو وہ مسائل علم میں آتے ہیں، حلال حرام، جائز نہ جائز، پاکی نہ پاکی، یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ تبھی آتا ہے جب ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے اس درس قرآن کے اس سلسلے کو جس کا آج آغاز ہو رہا ہے ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور کامیاب آپ کی محبتوں سے ہوگا۔ ہم تو بیر سے آئے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، 1 2 4 جتنے لوگ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھتے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے عرش والوں کے سامنے ایسے دکھائے جاتے ہیں جیسے زمین والوں کے سامنے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی نسبت سے قائم کی گئی مجلس جو ہے، جب لوگ اس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اتنی بابرکت مجلس، اتنی برکت محفل، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ جب بھی ہو میری آپ سے دستبستہ آرزو ہے آپ اس میں ضرور شریک ہوا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے گھروں میں اس کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو، ہم سبھی کو کہے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔